اللہ کا باغی نہیں بنتا، فرمانبردار بنتا ہے. یہ گناہ نہیں کرتا، یہ نیکی کرتا ہے. اس کو اطاعت کی توفیق ملتی ہے، نیکی کی توفیق ملتی ہے، گناہوں سے بچتا ہے جب دل منور ہوتا ہے. یہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اس کے غضب سے بچتا ہے جب دل منور ہوتا ہے. اور بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے جہاں یہ تلاوت کر رہے ہیں وہاں سے لے کے مکہ تک اس کے لیے روشنی ہوگی، مکہ تک اس کے لیے روشنی ہوگی. بعض روایات میں کہ وہاں سے لے کے آسمان تک اس کے لیے روشنی ہوگی. اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اتنی مسافت تک قبر میں اس کے لیے روشنی ہوگی، قبر میں، اور قیامت کے دن اس کے لیے کیا ہوگی؟ روشنی ہوگی. تو اس کی تلاوت کا بھی بڑا اجر ہے اور اس کو یاد کرنے کا بھی بڑا اجر ہے. اور اس طرح ابتدائی 10 آیاتیں یاد کر لے یا آخری 10 آیاتیں یاد کر لے یا کم از کم ابتدائی 3 آیاتیں ہی یاد کر لے تو دجال کے فتنے سے آدمی محفوظ ہوگا. پھر اس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے الحمدللہ سے. اور میں نے آپ کو شاید پچھلے کسی درس میں بتایا تھا کہ اللہ سورت کا آغاز ابتدا وہاں سے الحمدللہ سے کرتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بہت بڑی نعمت یا نعمتیں دے رہا ہو بندے کو، نعمتیں دے رہا ہو. اب یہاں کیا نعمت ہے؟ یہاں قرآن کی نعمت ہے. یہاں کس کی نعمت ہے؟ قرآن کی. قرآن کون سی نعمت ہے؟ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جس سے انسان کے جسم اور روح کی تکمیل ہوتی ہے. اور جب انسان کے جسم اور روح کی تکمیل ہو جائے تو یہ انسان کی شکل میں فرشتہ بن جاتا ہے. انسان کی شکل میں فرشتہ، بلکہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. فرشتے اس پہ پھر رش کرتے ہیں. یہ آسمان والوں کو ایسا چمکتا دمکتا ہوا نظر آتا ہے جیسے ہمیں آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے اس کا آغاز فرما رہے ہیں الحمدللہ سے. اس کے اندر 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں. 1567 کلمات پہ یہ مشتمل ہے اور 6464 حروف پر یہ صورت مشتمل ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی. میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ یہ الحمدللہ بہت بڑی دعا بھی ہے. جیسے حدیث شریف میں نے حدیث بتائی تھی کہ اس نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل دعا الحمدللہ کہنا ہے. الحمدللہ کا مطلب سب تعریفوں کا لائق اللہ ہی ہے اور واقعی وہی لائق ہے. اور الحمدللہ کا معنی اللہ کا شکر بھی ہے، شکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے ہم کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ جملہ، یہ کلمہ، یہ لفظ یہ شکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ایک حدیث میں یہ بھی آیا تھا کہ بہترین دعا، سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. اور دوسرا یہ بھی آیا تھا کہ الحمدللہ جو بندہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اللہ سے مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر عطا کرتا ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے انزل، اتاری، علی عبدہ ہی، اپنے بندے پہ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. لیکن اللہ جس بندے کی نسبت اپنی طرف کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ آج کونسلر کا اگر چپڑاسی ہو وہ بھی کہتا ہے کہ میں کونسلر کا آدمی ہوں، کونسلر کا آدمی ہوں. بلکہ وہ تو آدمی نہیں کہتے، وہ بندے کا لفظ کہتے ہیں. حالانکہ بندے کا لفظ بندے کے لیے کہنا مناسب نہیں ہے کہ میں فلانے کا بندہ ہوں. بندہ، ہاں بندے ہم سارے اللہ کے ہیں. آدمی کہہ دے بندہ، بندے ہم اللہ کے ہیں. لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں میں فلانے کونسلر کا بندہ ہوں بڑے فخر سے. حالانکہ کونسلر اس کے بارے میں یہ نہیں کہے گا یہ میرا بندہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے فخر سے. یا اللہ جس بندے کے بارے میں خود کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا، تو اس سے بڑھ کر اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ رب العالمین اس کی عاجزی پر، اس کی عبدیت پر، اس کے بندے ہونے پر فخر کرتے ہوئے قیامت تک کے لیے اس کو قرآن بنا کے پیش کر رہا ہے. تو فرمایا کہ جس نے، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پہ اتاری، کیا چیز اتاری؟ الکتاب، کتاب. کتاب مراد کون ہے؟ قرآن مجید. ساری دنیا کی کتابوں میں اگر واقعی کتاب کہلانے کی لائق ہے تو قرآن کریم ہے.
وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنائی اس کے لیے کجی، ٹیڑھا پن۔ اب کجی سے کیا مراد؟ کہ اس میں تناقض نہیں ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ ایک جگہ آیات میں کچھ آ جائے تو دوسری آیات میں اس کے خلاف کچھ اور آ جائے۔ یا کجی سے مراد اس میں افراط و تفریط نہیں ہے، نہ زیادہ وہ سختی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھی، اور نہ وہ زیادہ نرمی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، بلکہ جو ہے اعتدال ہے اس میں، نہ زیادہ سختی اور نہ زیادہ نرمی، اعتدال ہے اس میں۔ کوئی نقص، کوئی خامی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، سارے معنی اس کے مطلب ہو سکتے ہیں وجہ کے۔ اور قیمن، یہ بالکل کیا ہے، استقامت والی کتاب ہے، سیدھی کتاب ہے، وہ راستہ دکھاتی ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ یا قیم کا معنی بندوں کی مصلحتوں پہ مشتمل ہے، بندوں کی ساری مصلحتیں اس قرآن میں، اگر کوئی اس پر ایمان لے آئے اور اس پہ عمل پیرا ہو جائے، بالکل سیدھا راستہ دکھانے والا۔ قیم کے معنی مضبوط بھی، یہ کیا ہے؟ مضبوط کتاب ہے۔ یہ اس کی باتیں، اس کے مضامین بڑے مضبوط ہیں، سارے زمانے کے لیے ہیں۔ بندوں کے قوانین تو فیل ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے قوانین ہے، یہ سارے زمانوں میں سارے انسانوں کے لیے ایک جیسے ہیں۔ جو بھی اس پہ عمل کرے گا تو دنیا آخرت دونوں میں کامیابی پائے گا۔ اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ ایک سخت عذاب سے ڈرائے۔ کن کو؟ کافروں کو، مشرکوں کو، باغیوں، نافرمانوں کو سخت عذاب سے ڈرائے۔ اور کس کی طرف سے ڈرائے؟ کیا وہ عذاب کس کی طرف سے آنے والا ہے؟ مِن لَدُنْہُ، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب آنے والا ہے، کفر پہ، شرک پہ، بغاوت پہ، نافرمانی پہ۔ تو اس لیے لوگوں کو باز رکھنے والا ہے کفر سے، شرک سے، اللہ کی بغاوت سے، اور اللہ کی اطاعت کی طرف لانے والا ہے، نجات کی طرف لانے والا ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور تاکہ خوشخبری دے، دوسرا مقصد تاکہ خوشخبری دے ایمان والوں، وہ ایمان والے کہ ایمان لانے کے بعد الذین یعملون الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز، روزہ، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں کو خوشخبری سنائیں، ان کی تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے، دلجوئی کے لیے ان کو خوشخبری سنائیں۔ کیا خوشخبری؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ اور اچھے اجر سے کیا مراد ہے؟ جنت ہے، جنت ہے جس کی تشریح آپ وقتاً فوقتاً یا جمعے میں یا درسوں میں سنتے ہیں، جو دائمی ٹھکانہ ہے۔ وہاں جانے کے بعد انسان پھر وہاں سے نہ نکلے گا، وہاں نہ کی نعمتیں ختم ہوگی، نہ بند ہوگی، نہ چھینی جائیں گی، ہمیشہ ہمیشہ مزوں میں ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ماکثین فیہ ابدا، یہ ایمان والے اس اجر میں یعنی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ دیدار بھی کرائے گا، اللہ اپنی رضامندی کا اعلان اور خوشخبری بھی سنائے گا کہ آج کے دن میں تم سے راضی ہوا ایمان والو، ایسا راضی ہوا کہ اب میں پھر کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں راضی ہو چکا، اور میں تمہیں میرا دیدار نصیب ہوگا۔ اور یہ دیدار اور اللہ کی رضامندی یہ اتنی بڑی نعمت ہے، جنت والے جب اس کو سنیں گے تو پھر جنت کی باقی نعمتیں بھول جائیں گے۔ اللہ اتنا حسین و جمیل ہے، اللہ کی آواز میں اتنا مزہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب آواز سنی تو عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ تیری آواز میں اتنا چسکا مزہ ہے تو تیری ذات کیسی ہوگی، تیری ذات اور تیرے دیدار میں کیا مزہ ہوگا، اس کا کیا چسکا ہوگا۔ جب آواز کا ہی چسکا ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیارت اور دیدار کی درخواست کر دی۔ ایوب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے
کہ میں سخت تکلیف میں ہوتا ہوں، لیکن میرا رب جب مجھ سے ایک مرتبہ پوچھتا ہے کہ ایوب تیرا کیا حال ہے، تو میرے رب کی آواز میں اتنا چسکا اور اتنا مزہ ہے کہ میں وہ ساری کی ساری تکلیف بھول جاتا ہوں، ساری تکلیف، اور میں راحت میں محسوس کرتا ہوں۔ تو اس رب کا اگر ہمیں دیدار نصیب ہوگا اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رضامندی کا اعلان کر دے، تو ظاہر ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جنت والے جنت کو اور جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد